السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلامی۔ معزز ناظرین، بہت ہی اچھی خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ایک مقولہ آپ نے سنا ہوگا کہ حق وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے، اور یہ بھی سنا ہوگا الحق ما شہدت بہ الاعداء، کہ حق وہ ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے، اور حق وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے۔ آپ ابھی تک یہی جانتے ہوں گے کہ اہل سنت و جماعت، احناف، علماء حق، علماء دیوبند سے جو لوگ وابستہ ہیں، انہی علماء کے توسط سے، انہی کے درمیان سے ایک جماعت، ایک تحریک نکلی ہوئی ہے، تحریک تبلیغی جماعت، جس کا بنیادی کام ہے دین سے دور مسلمانوں کو دین سے قریب کرنا۔ تبلیغی جماعت میں خاص طور سے نماز کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، مسلمانوں کو مسجد سے قریب کیا جاتا ہے، ایک اللہ سے ہونے کا یقین دلایا جاتا ہے، اور توجہ اس پر دی جاتی ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی، شب و روز کی زندگی، رات دن کی زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزرے۔ اسی میں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیابی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر زندگی گزارنے میں دین اور دنیا دونوں اعتبار سے ناکامی ہے۔ پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کی یہ تحریک چل رہی ہے، پوری دنیا اس سے واقف ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے اور غیر مقلدی، یعنی اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے، اس جماعت کے کس قدر خلاف ہیں، کس قدر نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تبلیغی جماعت کی برائی چوک چوراہے پر، اپنے اسٹیجوں پر کرتے ہیں۔ لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ اہل حدیث جو کبھی اپنے اسٹیجوں سے، ممبروں سے تبلیغی جماعت کے خلاف بکواسات کیا کرتے تھے، خبر آ رہی ہے کہ غیر مقلدین نے بھی تبلیغی جماعت کے نام سے ایک جماعت نکالی ہے، جس کا نام ہے محمدی تبلیغی جماعت۔ جس طریقے سے ہمارے یہاں تبلیغی جماعت میں اجتماعات ہوتے ہیں، ان کے یہاں بھی اجتماعات ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارے یہاں مہینے میں 3 دن کی ترتیب ہوتی ہے، 40 دن کی، 10 دن کی، 4 مہینے کی، سال بھر کی ترتیب ہوتی ہے، اہل حدیثوں کے یہاں جو محمدی تبلیغی جماعت نکلی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی یہی ترتیب بنی ہوئی ہے۔ چنانچہ ہم آپ کو ایک پڑھ کر سناتے ہیں کوئی اعلان جو کسی غیر مقلد مسجد میں اعلان کے طور پر چپکایا ہوا ہے، غیر مقلد علماء کا نام لکھا ہوا ہے، اس میں محمدی تبلیغی جماعت کے شیڈول لکھے ہوئے ہیں اور اجتماعات کی ترتیب لکھی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں، عنوان ہے محمدی تبلیغی جماعت، اوپر جو پہلی لائن ہے اس میں لکھا ہوا ہے، نکل پڑو اللہ کے راستے میں، ہلکے اور بھاری پہنچا دو اگرچہ ایک ہی مسئلہ معلوم ہے، الحدیث۔ اس کے بعد تقریباً 5.5 لائنوں میں غیر مقلدین علماء کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد عنوان ہے محمدی تبلیغی جماعت، اہل حدیث کے 2 اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اس کے بعد ملک بھر میں محمدی تبلیغی جماعت کے مراکز میں عمومی شیڈول پروگرام، ہر جمعرات تبلیغی اجتماع مغرب تا عشاء، ضیافت کا خصوصی اہتمام، ہر جمعۃ المبارک جماعت عصر تا مغرب، ہر مہینے 3 دن کی جماعت، 10 دن کی جماعت، 40 دن کی جماعت، 4 مہینے کی جماعت، 1 سال کی جماعت، بیرون ممالک کی جماعت، دیگر روزانہ، 7 روزہ، 15 روزہ تبلیغی پروگرام، السعی الی الخیر، تبلیغی مراکز محمدی تبلیغی جماعت، کراچی، پشاور، گجرانوالہ، شیخوپورہ، ساہیوال، لاہور، اوکاڑا، پورا علاقے کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے دیکھا اور سنا کہ کس طریقے سے وہ جماعت اہل حدیث، وہ غیر مقلد علماء جو کبھی ہماری تبلیغی جماعت کی مخالفت کیا کرتے تھے اور ہماری تبلیغی جماعت کے خلاف الٹی سیدھی بکواسات کیا کرتے تھے، غیر مقلدین نے بھی اپنے یہاں اس کی اہمیت کے پیش نظر، اس کی افادیت کے پیش نظر محمدی تبلیغی جماعت کے نام سے ایک ترتیب بنا لیا ہے۔ اور جس طریقے سے ہمارے یہاں 3 دن، 10 دن، 4 مہینے چلے کی جماعت نکلتی ہے، ان کے یہاں بھی یہ سسٹم بنایا گیا ہے۔ اور اس طریقے سے اجتماعات بریلیوں کی یہاں دعوت اسلامی کے نام پر ہوا کرتا ہے۔ تو اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ جو تبلیغی جماعت کے نام سے نکلتے ہیں، تبلیغی اجتماع کرتے ہیں، اس سے ہر مسلمان تسلیم کرتا ہے۔ بس یہ ہے کہ کچھ لوگ زبان حال سے، کچھ لوگ زبان قال سے، کچھ لوگ مجبوری کے تحت اقرار کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے تبلیغی جماعت کا اقرار کر لیا،
ان کی تائید کر دی تو ہمیں اپنی جماعت سے نکال دیا جائے گا۔ اسی لیے دبے الفاظ میں یا تو کبھی حمایت کرتے ہیں یا اپنی حمایتی بیان کو دل کے اندر چھپا لیتے ہیں، لیکن حق وہ ہے جو ظاہر ہو کر ہی رہتا ہے، حق چھپ ہی نہیں سکتا ہے۔ معزز ناظرین، اس سلسلے میں آپ حضرات کی کیا رائے بنتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، پسند آئے تو لائک کریں اور خوب شیئر کریں تاکہ اس حقیقت سے دنیا واقف ہو سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔